جس میں کہا جاتا ہے کہ جنید اکبر کو جب پریزیڈنٹ KPK بنایا گیا ہے تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے بنایا گیا، اور دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ سے بھی ہٹایا جائے گا۔ اس حوالے سے خان صاحب نے آج بڑی واضح بات کی ہے۔ ایک تو یہ کہ علی امین نے خود آ کر بتایا کہ یہ دونوں عہدے اور ذمہ داریاں اس کے لیے سنبھالنا وہ بہت مشکل ہے، اس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے ان کی کانسنٹ سے اور اس کی کنسلٹیشن سے لہذا صدارت کا جو عہدہ تھا وہ جنید اکبر کو دیا گیا، اور علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کا کوئی کانسیپٹ یا کوئی آئیڈیا اس وقت خان صاحب کے ذہن میں نہیں ہے کسی حوالے سے، تو لہذا یہ جو افواہ سازی پیدا کی گئی تھی یہ درست نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ گورننس کے حوالے سے اس کی بیسٹ گورننس ہے امنگسٹ آل 4 پروونسز۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، اس کی کارکردگی دیکھ سکتے ہو۔ 2 باتیں انہوں نے کی، آپ ان کا سرپلس بجٹ دیکھ لیں، یا جو ہیلتھ کارڈ کے لحاظ سے ایک تو 10 لاکھ روپیہ کوئی بھی بیمار ہوگا وہ ہیلتھ کارڈ ریوائیو کیا عمران خان کے اس امیج کے مطابق، اور نمبر 2 وہ جو سوشل سروس ہے جو انہوں نے لائف انشورنس دی ہے کہ کوئی بھی شخص جو 60 سال سے پہلے فوت ہوگا تو اس کو 10 لاکھ روپیہ اس کے خاندان کو ملے گا، اور اگر کوئی 60 سال سے اوپر کا ہوگا اس کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کی سوشل سروس انہوں نے جاری کی ہے، اور یہ اس لحاظ سے یہ آئیڈیل ہے۔ اور ساتھ دوسری بات انہوں نے کہی کہ میں نے وارن کی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ PTI کی گورننس اتنی اعلیٰ ہونی چاہیے کہ وہاں کرپشن کا شائبہ ہی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان میں جو اس طرح کے کٹ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے، جس طرح کا کرپشن کا انہوں نے ماحول گرم کر رکھا ہے، تو لہذا نچلی سطح تک بھی کرپشن آتی ہے، تو لہذا اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے چیزوں کو، اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کا یوز کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کہیں بھی کوئی کرپشن ہو رہی ہو تو اس کو روکا جا سکے۔ تو لہذا یہ ایک بات جو خان صاحب نے کی ہے اور بہت اہم ہے۔ دوسری بات خان صاحب نے کی ہے وہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے۔ القادر ٹرسٹ کے کیس میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جو القادر ٹرسٹ کی سسپیشس ٹرانزیکشن کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ تھا، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نواز شریف اور اس کی فیملی نے ملک ریاض سے 9 ارب روپے کی رشوت لی ہے۔ اس کے بارے میں کسی بھی وقت تفتیش ہو سکتی ہے اور وہ ان کو نیب کو کرنی چاہیے، اور یہ بات بھی ایویڈنس میں ثابت ہو چکی ہے کہ نہ کوئی رشوت لی، نہ عمران خان اور اس کی بیوی نے کوئی فائدہ اٹھایا، اور نہ ہی گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی نقصان ہوا۔ لہذا اس کے اندر جو سزا دی گئی ہے، جو بنیاد بنائی گئی ہے کہ وہ جو ٹرسٹ ہے وہ لیجٹیمیٹ ٹرسٹ نہیں ہے، وہ شیم ٹرسٹ ہے، اس کی نہ کوئی ایویڈنس آئی ہے، نہ کوئی گواہی اور شہادت آئی ہے، تو لہذا اس طرح کی اس جج سے سزا دلوانا جس کے بارے میں سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ یہ انفٹ ہے، انسوٹیبل ہے اور اس کو جج کے عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے، ایسے جج کو استعمال کر کے ناجائز طریقے سے یہ فیصلہ لیا گیا، اور اب یہ ایک ججز پیکنگ کا جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز پیکنگ کا جو سلسلہ جاری ہوا ہے، اس کے ذریعے اب نئے ججز کے پاس وہ دونوں کیس لگا دیے گئے۔ عدت والا کیس کل آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جا کر آبجیکشن کیا، اور اعظم خان صاحب جو بینچ نمبر 9 میں بیٹھتے ہیں، جونیئر موسٹ جج ہیں، اور ان کے پاس لگا دیا جو نیچے آلریڈی اس پہ فیصلہ دے چکے تھے، اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے تھے، اور انہوں نے اس کیس کو پھر ٹرانسفر کر دیا۔ اسی طرح جو آج جس جج صاحب کے پاس کیس تھا راجہ منہاج صاحب کے پاس، اس کے بارے میں بھی خان صاحب نے بات کی کہ ہمارا اس کے اوپر اعتراض ہے کہ ایک تو وہ جونیئر موسٹ جج ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ ان کا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کو ہم چیلنج کر چکے ہیں، وہ کنفرم جج نہیں ہے، چونکہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت ووٹ زیادہ ہیں، تو جو کنفرم جج نہیں ہوگا وہ ظاہر انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، تو اس کے بہت سارے مسائل ہوں گے، تو اس حوالے سے ان کو ہمارا کیس نہیں سننا چاہیے، تو اس پہ اوپر بھی ابھی ہم نے اعتراض کر دیا ہے اور اس کا فیصلہ ابھی آنا ہے۔ پھر خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے، وہ مذاکرات کے حوالے سے بات کی ہے۔ مذاکرات میں
یہ صرف ڈرامہ رچا رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہے، یہ تو کھانا بھی ان سے پوچھ کے کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ان کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا وہ سب کو پتہ ہے۔ ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے کہ کبھی کل یہ نہ کوئی کہے کہ جناب آپ نے ان سو کارڈ سیاسی لوگوں کو کے ساتھ بیٹھے نہیں اور مذاکرات نہیں کیے۔ ہمیں پتہ تھا انہیں جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا، اس لیے کہ جو چور ہوتا ہے وہ ان باتوں سے ڈرتا ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے جوڈیشل کمیشن سے بھاگنا تھا اور نہیں بنانا تھا، اور اب یہ باتیں کرتے پھرتے ہیں اس لحاظ سے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا کون سا اتنا مشکل کام تھا۔ ٹرمز آف ریفرنس تو بعد میں بھی آپ ڈسکس کر سکتے تھے، لیکن ان کی یہ ڈٹائی ثابت کرتی ہے کہ وہ اس میں سیریس نہیں ہے۔ اور بلکہ میں ایڈیشنل آپ کو ایک انفارم کر دوں پوری قوم کو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اے پی سی بلا رہے ہیں۔ میں نے خان صاحب کے کہنے پہ یہاں پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم اے پی سی میں ضرور آئیں گے اور ہم شرکت کریں گے، لیکن 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، لیکن 12 جولائی کے بعد 3 دن کے اندر 15 جولائی کو عطا تارڑ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا کٹ پتلی اور اس کا خاص کرندہ سمجھا جاتا ہے، وہ آتا ہے کہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اور اتحادی جماعتوں کی بھی ان کی کنسلٹیشن سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا رہے ہیں اور آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ ماحول خراب کرنا، اور وہ دن آج کا دن پھر ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر کے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے خالی چائے پینا آنی جانیاں نہیں کرنی، یہ ڈرامے ہم نے نہیں دیکھنے۔ ہم سنجیدگی کے ساتھ، ہمارے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں سنائپرز کے ذریعے، یہ کبھی نہیں ہوا۔ جلیانوالہ باغ کا ایک واقعہ ہے یا اب ہوا ہے کہ آپ احتجاج کرنے والے پرامن شہریوں کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر، ڈی چوک کے اوپر اور سیدھی گولیاں ماریں، اور اتنی لوگوں کو گولیاں لگیں، شہادتیں ہوئیں، اور اس کے باوجود آپ اس کے اوپر کمیشن نہ بنائیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ سیریس، یا ان کے پاس اختیار و اقتدار نہیں ہے۔ خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم ایک نظام انصاف کے اوپر حملہ ہے، اور اس وقت یہ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، اس کے ذریعے نظام انصاف کو اپنی باندی بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت رول آف لا ختم ہو چکا ہے، جمہوریت پہ یہ شب خون مار چکے ہیں، اور اس کے ذریعے جس طریقے کی آج گورننس یہ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اپنا بدنما چہرہ لے کے یہ جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پوری دنیا میں آج جو پوزیشن آپ کی ہو چکی ہے تو وہ آپ کے ساری دنیا دیکھ چکی ہے۔ اور پھر شہباز شریف کہتا ہے کہ جی پروٹیسٹ کے اوپر بڑا خرچ ہوا۔ بھائی پروٹیسٹ کے اوپر ہم نے کیوں نہیں خرچ کیا؟ یہ بھی عمران خان صاحب نے بتایا ہے۔ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی احتجاج کرنا چاہے یا وہ کوئی جلسہ کرنا چاہے، ان کا حق ہوتا ہے۔ 2 دفعہ آپ کو یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، انہوں نے وہ دھرنا دیا، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ایک دفعہ بلاول بھٹو آیا، سندھ سے نکلا، پنجاب سے ہو کر آیا، پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ تھی، ہم نے کتنے پرچے کریے تھے ان کے خلاف، کتنے پروٹیسٹ کے اوپر ہم نے راستے بند کیے تھے؟ نہیں کیے، وہ آئے، ریڈ زون تک آئے، وہ اس کے بعد چلے گئے۔ اسی طرح مریم نواز اور پی ٹی ایم کی جماعتیں آئی تھیں، ہم نے ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ تو لہٰذا خرچہ جو آپ نے کیا ہے، یہ خود آپ نے پیسہ قوم کا ضائع کیا ہے، اس کے آپ ذمہ دار ہو، اس لیے کہ آپ نے ایک غیر آئینی کام کیا ہے، ایک آئینی کام کو روکنے کے لیے آپ نے ایسی حرکت کی ہے۔ اور آئینی کام ہے کہ آپ جلسہ کریں، جلوس نکالیں، آپ پروٹیسٹ کریں، اور آپ پرامن لوگوں کے اوپر پھر آپ گولیاں مارتے ہیں۔ اور حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ کہتے ہو جی پیسہ ضائع کیا۔ خان صاحب نے اس کی مثالیں دی، آپ نے صرف نیٹ بند کر کے اور سوشل میڈیا کو بند کر کے یا سلو ڈاؤن کر کے 500 ارب روپے کا 1 سال کے اندر نقصان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنے والی فیکٹریز ہیں یا جو کام کرنے والے آپ کے انویسٹرز تھے، وہ انویسٹمنٹ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جہاں نیٹ کام نہیں کرے گا وہ کیسے کام کریں گے۔ اور اب رہی صحیح کسر لوگوں کی آواز بند کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھانے کے لیے، صحافیوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آپ پی کے ایکٹ میں ترمیم لا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے جس طریقے سے لے آئے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کی آواز سائلنس کرنے کی اور بند کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا حملہ ہے آئین کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی خان صاحب نے بتایا ہے کہ یہ پیسوں کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ 500 ارب روپے کا صرف 1 سال میں نقصان کر دیا۔
پھر گندم سکینڈل میں $1 بلین کھا گئے، اس کا آج تک کوئی پتہ نہیں کہ کون ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ کہ جو ان لوگوں نے آج ان کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان سے 17-18 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ تصور کریں کہ کتنا پیسہ وہ لے کر گئے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورے پاکستان سے لوگ کیپٹل فلائٹ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ لے کے باہر شفٹ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کمپنیز بنائی ہیں، آپ دیکھ لو دبئی میں یا بہت ساری جگہوں پہ، تو اس سے پاکستان کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ ملک کو آگے لے جانے والی نہیں ہے، پاکستان کے یہ کسی لحاظ سے خیرخواہ نہیں ہے۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع، ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے۔ بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔